علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ذکر حضور غوث الثقلین فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ، یہ فیضان ہے کیا؟ یہ فیضان بہت ہے ماشاءاللہ۔ ایک فیضان کون سمجھتے ہیں؟ آپ کے فیضان تو قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ایک فیضان کو سمجھنے کی کوشش۔ ایک جو فیضان ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، علم ہے۔ پہلے علم کرتے ہیں، علم ہے، علم کے مطابق عمل ہے اور اس عمل میں اخلاص ہے۔ اب علم میں ایمان آ جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ جانتا پن۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز کا جانتا پن ہونا۔ علم عام فہم میں بتا رہا ہوں، کوئی میں لغوی باتیں نہیں کر رہا۔ ایک علم مطلب کسی چیز کا جانتا پن ہونا، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم ہے، آپ کا فیضان کیا ہے؟ علم۔ تو کون سا علم؟ علم دین۔ علم دین اور علم کے مطابق عمل اور اس عمل میں اخلاص، اور یہ تینوں کے ساتھ خطابت، یہ فیضان ہے۔ یہ جس کو مل گیا اس کو فیضان مل گیا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کس پہ جاری ہے؟ آپ کا وارث کون ہے؟ اگر سمجھنا ہے، علم۔ علم سے ہے علم دین، اور اس علم کے مطابق عمل، اس عمل میں اخلاص، اور ان تینوں کے ساتھ کوئی تقریر کر رہا ہے، وہ فیضان مل گیا اس کو، کیونکہ یہ آپ کا عمل تھا، یہ آپ کا اصل فیضان ہے۔ تو یہ فضل جو ہے نا، یہ فیضان، یہ جو ہے نا الحمدللہ جو ہمارے پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ حالانکہ آپ پیدائشی ولی ہے، تمام لوگوں کا آپ نے بیان سن لیا ہے، میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ ایمان افروز خطابات تھے، آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ تو علم، تو میں جو ہے نا آج کچھ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں صرف حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے لے کے بتا، جو آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی اور جگہ سے نہیں، صرف آپ کے خطبات سے۔ آپ حدیث فرماتے ہیں علماء وارث ہے، کس کے وارث ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ آپ فرماتے ہیں علماء وارث ہے انبیاء علیہ السلام کے، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ درہم دینار نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث فرماتے ہیں کہ علماء وارث، حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ ایک حدیث اور کوٹ کرتے ہیں، یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے خطبات سے میں نے حدیثیں لی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے ہوں، مومن مجھ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہے ہیں حضور غوث الثقلین، میں اللہ سے ہوں اور مومن کس سے ہیں؟ مجھ سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان، ایک اور قول ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ الفتح الربانی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مومنین کے دل پہ ہوتی ہے، ہٹتی نہیں ہے وہاں سے، ہمیشہ مومنین کے دل پہ ہوتی ہے اور مومنین کے دل کو منور کرتے رہتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں، اور جو ایمان والا بن گیا تو سمجھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جاری ہوگی اس کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے قلب پر ہے، اور ایسی نظر ہے جو کبھی نہیں ہٹتی اور ہر وقت اس کے قلب کو منور کرتے رہتی ہے۔ آگے ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضور غوث الثقلین، عالم کا سونا جاہل کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔
جو عالم دین ہے، علماء حق ہے، عالم کا سو جانا، ابھی فیصل مولا نے بتایا سونے سے کتنی، آپ نے سونے کے بارے میں بتایا گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اب مجھے اس کو ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عالم کا سو جانا، ایک جاہل ہے وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عالم کا سونا بہتر ہے. تو علم کا یہ مقام ہے. تو کیا ہے آپ کا فیضان؟ کیا ہے؟ علم، یعنی علم دین، اس علم کے مطابق عمل، اس عمل میں اخلاص. اب ان تینوں کے ساتھ تقریر کرنا، خطابت کرنا، یہ فیضان ہے حضور غوث الثقلین حضرت. ایک اور حدیث ہے، انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. اب یہ لا الہ الا اللہ کی جو تعلیمات ہم لے رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم جو نا بالکل ذرا وقت کے حساب سے ٹائم کم ہے. ایک اور حدیث کوٹ کر رہے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، بے شک علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ فرما رہے ہیں بے شک علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں نے اس راز کو اپنے بندے کے دل میں رکھ دیا. یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں نے اس راز کو اپنے بندے کے دل میں رکھ دیا ہے. تو علم باطنی کیا ہے؟ دیکھیں کہ علم ظاہر ہے اور علم باطن ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. تو ظاہر کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. ایمان کے رہنے کی جگہ قلب ہے، چھپا ہوا ہے، اندر ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو نبی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں علم باطن میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میں نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دیا. دل میں ہوتا ہے. ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لمحہ غور و فکر کرنا دین میں فکر دین، ایک لمحہ غور و فکر کرنا. ہمیں کیا کیا دیا گیا؟ ہمیں جو ہے نا مولا بھی وضو کا بتایا، ہمیں درود بتایا گیا ہے غور و فکر کے لیے، استغفار بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ غور و فکر کے ساتھ کرنا ہے، نماز غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، درود غور و فکر. اگر ہم تمام اعمال کو غور و فکر کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا مقام پائیں گے؟ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے. غور و فکر کا یہ مقام ہے. تو ہمیں علم جب آتا ہے تو غور و فکر شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ڈیفنس ہوتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں مادہ میں، یہ جو نا دنیا کی چیزوں میں. مومن اللہ کی پہچان میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. یہ مومن جو ہے نا اللہ کی پہچان کا سائنٹسٹ ہوتا ہے یہ. تو اس کا ایک لمحہ غور و فکر 70 سال کی بیر یا عبادت. 70 سال جی نہیں سکتے صاحب، 70 سال ہماری عمر نہیں ہو سکتی. دیکھیں اولیاء جو ہے نا ہمیں کیا کیا دے. اب ہم جب حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ مقام مل رہا ہے ہم کو، الحمدللہ. یہ فیضان ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں شریعت ایک درخت ہے. یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، حدیث ساری. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. شریعت کی مثال کیا دی؟ شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے پتے ہیں، حقیقت اس کا پھل ہے. اب اس کو ایکسپلین نہیں کرتا، آپ سمجھ جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. ایک اور حدیث ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اخلاص کیا ہے؟ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں. جسے میں اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں رکھ. اخلاص کیا؟ اخلاص راز ہے. کہاں سے؟ اخلاص تو ایک راز ہے. اخلاص تو ایک راز ہے. ایک اولیاء فرماتے اخلاص کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، یعنی خلوت اور جلوت تیرا ایک ہو جانا. خلوت اور جلوت میں تو ایکتا رہنا، یہ اخلاص ہے. ایک اللہ کے ولی فرماتے اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ تیرا حاجت روا ہے، اللہ تیرا الہ ہے، اللہ میرا الہ ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اخلاص ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاص، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہ حدیث قدسی ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہوں. کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثیں آپ نے ارشاد فرمائی. اب دیکھیں کچھ آپ کے جو نا اقوال ہے تو جو نا ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتاتے ہیں. آپ کا قول کہ شریعت سمندر کی طرح ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کوٹ کر رہے ہیں. شریعت سمندر کی طرح ہے،
طریقت سمندر کے پانی کو پی جانا ہے، حقیقت سمندر کے پانی کو ہضم کرنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں شریعت طریقت علیحدہ نہیں ہے، لوگ علیحدہ کر لیتے ہیں، وہ ان کا دین ہے۔ ہمارے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان کے شریعت طریقت سب اسی میں سے ساری چیزیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سے ایک بار سن لیں۔ شریعت سمندر کی طرح ہے، طریقت سمندر کے پانی کو پی جانا ہے، حقیقت سمندر کے پانی کو ہضم کرنا ہے۔ یہ شریعت طریقت حقیقت بتا رہے ہیں۔ پھر ایک حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، شریعت ظاہری علم، شریعت کیا فرماتے؟ ظاہری علم، یعنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حکم ملا ہے، ایک چیز کرنا ہے ایک چیز نہیں کرنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت کی باطنی علم۔ کیا فرمایا؟ طریقت کیا ہے؟ شریعت کا باطنی علم۔ اور شریعت کو طریقت سے الگ الگ کر دیتے۔ دیکھیں اب طریقت کیا بتائے، جیسا کہ مولا وضو کا طریقہ بتائے، ایک وضو کا طریقہ ایک ظاہر تھا ایک باطن تھا، ابھی جو مولا بتایا وہ طریقت تھی جو بتائی گئی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں حالانکہ مولا کا بیان الگ عنوان پہ تھا، میرا بیان الگ عنوان پہ ہے، مگر کیونکہ تعلیمات ایک ہی سلسلے سے ہے وہ مل جاتی ہے، جا کے آگے مل جاتی ہے، کیونکہ کسی کے گھر کی نہیں ہے نا، کسی کی سوچ سے نہیں بنائی ہوئی ہے نا، یہ اولیاء کی تعلیمات ہے۔ میں تو خالی نقل کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، نقل کیا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، یاد بھی نہیں ہے میرے کو۔ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کیا ہے؟ ظاہری علم۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت کا باطنی علم۔ معرفت کیا ہے؟ طریقت کا باطنی علم۔ اور حقیقت کیا ہے؟ معرفت کا باطنی علم۔ اب دیکھیں آپ، ایک کے ساتھ ایک چین بنی ہوئی ہے۔ پھر آج فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے کتنی باتیں کی؟ 9000 باتیں کی۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کتنے باتیں کرے؟ 9000 باتیں کرے۔ کتنے؟ 9000 باتیں کرے۔ آپ فرماتے ہیں 9000 باتوں میں کیا ہے؟ 3000 باتوں کا تعلق شریعت سے تھا۔ 3000 باتوں کا تعلق کس سے تھا؟ شریعت سے تھا۔ اور 3000 باتوں کا تعلق طریقت سے تھا، اور 3000 باتوں کا تعلق حقیقت سے تھا۔ یہ ہے شریعت، طریقت، حقیقت۔ اور اخلاص کے بارے میں، اخلاص عمل کو شیطان سے بچانے کا نام ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اخلاص اپنے عمل کو شیطان سے بچانے کا نام اخلاص فرمایا۔ اور ایک فرماتے ہیں انسان 2 قسم کے ہیں، ایک عام انسان ہے اور ایک خاص انسان ہے۔ انسان کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے، ایک عام انسان ہے اور ایک کیا ہے؟ خاص انسان ہے۔ عام انسان ایسی زندگی گزار لیتا، کھا لیتا پی لیتا۔ خاص انسان کیا تھا؟ اپنا جو وطن ہے جہاں سے آیا تھا اس وطن کو جانے کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ وطن کے جانے کی تیاری میں جہاں سے آیا تھا، یہ تو مسافر ہے۔ انسان، خاص انسان وہ ہے اپنے آپ کو مسافر جانتا ہے اور اپنی اصلی وطن کو جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص انسان بتایا آپ نے۔ اور آپ نے یہ بتایا کلمے میں 24 حروف ہے۔ دیکھو ہم حضرت سے تعلیم لیے، حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ سے تعلیم ہے، کلمے میں کتنے حروف ہے؟ 24 حروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے نہیں بتایا آپ نے، لمحے بتایا۔ اب میں گھنٹے کے حساب سے کہو کر رہا ہوں، تو دن میں 24 گھنٹے ہیں، کلمے میں کتنے حروف ہے؟ 24 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی دن رات گزرنی چاہیے۔ پھر ہمیں ہماری زندگی 24 گھنٹے پوری لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اب تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، 12 مہینے ہیں تو کلمے جزء الوہیت میں 12 حروف ہے، جزء رسالت میں 12 حروف ہے، تو 12 مہینے جزء الوہیت اور رسالت کے ساتھ گزرنے چاہیے۔ 12 مہینے ہیں، 12 یہ چیزیں، تو اس بہت ساری چیزیں اس میں۔ اب قرآن سے جو ہے نا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم کم ہے تو زیادہ ڈیٹیل نہیں، بالکل شارٹ۔ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان کو اور ان سب کو تمہارے پروردگار، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20، ہم نے ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو مدد ملتی ہے اولیاء سے، انبیاء سے، کس کی مدد سے ملتی ہے؟ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کو، ان کو، سب کو، دیکھو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم ان کو، ان کو، سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں۔ تو
تو جو اولیاء مدد کرتے ہیں کس کی مدد سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے مدد کرتے ہیں. تو جو بھی ہم مانگتے ہیں اولیاء سے در حقیقت ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اور وہ تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پہ بند نہیں, اللہ کی بخشش کسی پہ بند نہیں ہے. صلو علی النبی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ ایمان والوں کے لیے. قرآن خود کہہ رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور ظالموں کے حق میں تو اس میں نقصان ہی زیادہ ہے. ظالموں کے حق میں کیا ہے؟ نقصان ہے, اور مومنوں کے حق میں کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے. تو اس سے نقصان کو اٹھانے والے ظالم. تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے, اور جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. گناہ کرنا بھی ظلم ہے. تو یہاں پر گناہ پہ شرک بھی ہے, گناہ بھی ہے, تو دو چیزیں ہو گئی. تو کیا ہے؟ فیضان غوث اعظم مستقر کیا ہے؟ علم. علم کے مطابق عمل, اور اس عمل میں اخلاص, ان تینوں کے ساتھ بندوں کو پہنچانا. یہ فیضان غوث. یہ بہت سارے فیضان ہیں, ایک فیضان بتا رہا ہوں, یہ ایک فیضان ہے. صلو علی النبی. سورہ کہف آیت نمبر 65, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی اور اپنے ہاتھ سے علم بخشا تھا. تو وہ خضر علیہ السلام کی جو ہے نا صفت بتا رہے ہیں, نشانی بتا رہے ہیں. کیا ہے ان کی نشانی کیا ہے اللہ کے ولی کی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت دی اور علم دیا. تو فیضان غوث مستقر کیا ہے؟ علم. حالانکہ آپ پیدائشی ولی ہے, آپ کے والد پہنچے ہوئے ولی ہے, والدہ اللہ کی ولیہ ہے, نانا پہنچے ہوئے عارف باللہ ہے, گھر میں دین سیکھا آپ نے, اللہ کو پہچانا, مگر پھر بھی علم حاصل کرے. علم حاصل کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے آپ کو خطب نہیں, ولی نہیں بنا دیا, غوث اور خطب بنا دیا. جب تک علم حاصل کرتے رہے, یہ مقام ہے آپ کا. علم ضروری ہے. تو یہ خضر علیہ السلام کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا؟ رحمت دی ہے, اور کیا دی ہے؟ علم دیا ہے. تو جب اللہ نے خضر علیہ السلام کو رحمت دی ہے, علم دیا ہے, تو غوث اعظم ضرور کیا کیا دیا ہوگا, سوچیے آپ. تو یہ ہمارے پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ نمل, یہ آیتیں میں نے کسی اور جگہ سے نہیں, آپ کے خطبات سے نکالی ہے ساری آیتیں. یہ خطبات, یہ آیتیں آپ نے ہی ارشاد فرمائی. سورہ نمل آیت نمبر 40, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے آپ لوگوں نے پورا واقعہ سنا, مگر آپ قرآن سے سن لیں. سورہ نمل آیت نمبر 40, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں. چنانچہ اس نے تخت کو حاضر کر دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا, یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے, میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے. یہ آپ نے فلسفہ بتا دیا. شکر کر رہے ہیں اللہ کا, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ میرے اس ولی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لے لیا. یہ میرے اللہ نے میرے اس امتی سے کام لے لیا. مولا تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, تو نے اسے کام لے لیا ہے, بڑا کام لے لیا ہے, یہ تیرا فضل ہے. اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کر رہا ہے, تو ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کوئی نعمت ملی, ہم شکر ادا کرنا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, تو ہم شکر ادا کرنا. ہم ان کے مرید ہیں. ابھی ہم جو نا دن بھر میں نا ہم یاد کر لیتے رہے نا ہم کون ہیں, کیا ہے, ہم کس کے, ہماری نسبت کیا ہے. بھائی ایک جو ہے نا ایم پی ایم ایل اے کا بندہ پٹھا ہوتا ہے نا, بہت پکارا کرتے رہتا, میں اس کا پٹھا ہوں, میں اس کا پٹھا ہوں. اس نے جو ہے نا جھنڈے لگا کے پھرتا, لکھا کے پھر لیتا ایم آئی ایم کا, یہ وہ سب لگا کے پھرتے رہتا. ہم جو ہے نا کیا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں, ہم خادم ہیں, غلام ہیں. ہم بھی فخر کرتے رہنا,
ہم بھی فخر کرتے رہنا. پھر جب ہم سے کوئی کام اچھا ہو جائے گا تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, پھر شکر ادا کریں گے ہماری طرف سے. دیکھیں تو پھر ہم سے بھی کوئی کام ہو جائے تو ہمارے شیخ جو ہے نا اللہ کا فضل بیان کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو یہ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. سورہ فاطر آیت نمبر 32, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا. دیکھیں کتاب کے وارث بناتے ہیں اللہ تعالیٰ, علم دین کے وارث بناتے ہیں. تو اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ جو وارث بن جاتے ہیں تو 3 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں, 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کیٹیگریز بیان کی سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا, تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ متوسط درجے کے ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکی میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہی بڑی بزرگی ہے. تو کیا ہے, علم آیا, کچھ لوگ جو ہے نا ظلم کرے, علم آنے کے بعد بھی گناہ میں لگے. اب اپنے کو علم آیا لا الہ الا اللہ کا, علم آیا لا الہ الا اللہ کا. دیکھیں علم جو ہے نا, ایک علم ایمان کا ہے, ایک علم عمل کا ہے. ایک اللہ کے حقوق ہے, ایک بندوں کے حقوق ہے. اللہ کے حقوق میں 2 چیزیں آتی, ایمان لانا, اللہ کی فرمانبرداری کرنا. بندوں کے حقوق میں خالی حقوق ادا کرنا ہے, خالی حقوق ادا کرنا ہے. بندوں کے ان کے حقوق مل گئے تو ان کا کام ہو گیا, آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے. مگر اللہ کے حقوق میں کیا ہے, 2 چیزیں ہیں. بولتے ہیں بھائی اللہ کا حقوق میں اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں. کون سے حقوق معاف ہوتے؟ اللہ کے حقوق میں 2 چیزیں ہیں, ایک اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا. اللہ پر ایمان لانے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائے سیدھا جہنم میں جائیں, اللہ حفاظت فرمائے. ایمان لانا فرض ہے. ہاں عمل میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کر سکتے ہیں, وہ اللہ کی مرضی, اللہ معاف کرے نہ کرے. مگر عمل میں کچھ پرابلم ہو گئی تو معاف ہو سکتے. تو اللہ کے حقوق 2 طرح کے ہوئے, ایک ایمان لانا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا. تو یہ دیکھیں ہم جو نا اسلام کے 5 فرض بتائے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اب پہلا کیا ہے, کلمہ. کلمہ کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. اب جو نماز, روزہ, زکوٰۃ سکھایا جا رہا ہے اس میں اللہ کے حقوق بھی بتائے جا رہے ہیں, اس میں مخلوق کے یعنی مخلوق کے حقوق بھی بتایا جا رہا ہے, حقوق العباد بھی بتایا جا رہا ہے. کیسا ہے؟ اب نماز کے لیے ہم ٹھہرے, اب اللہ کا حق کیا ہے؟ پہلے ایمان. تو اپنے ایمان کے ساتھ ٹھہرنا. کیا ہے؟ یہ مولا کی ملک ہے, میرے پاس امانت ہے, یہ شریعت ہے. دیکھیں جو شریعت ہے نا, جو شریعت ہے اللہ مالک ہے, جس نے یقین کر لیا وہ شریعت مکمل کر لی. طریقت افعال میں جاتی ہے, افعال طریقت ہے, مگر شریعت اللہ مالک ہے, شریعت ہے یہ. اب اس سے طریقت جڑی ہوئی ہے, اس کے بغیر طریقت نہیں ہے. اس سے طریقت جڑی ہوئی ہے, اس سے حقیقت اور معرفت جڑی ہوئی ہے. اللہ مالک ہے تو شریعت ہے. تو شریعت ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اعلان کر رہے ہیں مولا تو مالک ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں حاضر ہوں. اب کیسا فرمانبرداری کیسا کرنا, یہ بولا بندہ ایمان کی گواہی دیا, بولا یہ ملک تیری ہے, میں نے تیرے حوالے کر دیا, گواہی دی. تو اب کیا بول رہے, عمل کرو. کیا عمل کرنا ہے؟ آنکھ کہاں رکھنا, اللہ کے حکم سے جہاں رکھنا بولے وہاں رکھنا. کان جو سنو بولے وہ سننا. زبان جب بولے پڑھنا, نہیں پڑھو بولے کم آواز سے پڑھو وہ تو کم آواز سے پڑھنا. آواز بلند کرو بولے تو آواز بلند کرنا. دیکھو اب بتایا جا رہا ہے, عمل بتایا جا رہا ہے. آنکھ کا عمل بتایا جا رہا ہے, کان کا عمل بتایا جا رہا ہے, زبان کا عمل بتایا جا رہا ہے, ہاتھوں پیروں کا عمل بتایا جا رہا ہے, گردن کا عمل بتایا جا رہا ہے, کہاں ہلانا کہاں نہیں ہلانا. ایون پنجوں کا, انگلیوں کا بھی عمل بتایا جا رہا ہے, کہاں چلانا, موبائل پہ زوئیں زوئیں زوئیں, کون سی انگلی چلانا کون سی انگلی نہیں چلانا, کب اٹھانا کب بٹھانا, سب بتایا جا رہا ہے. پورے جسم کو کیسا فرما بردار بنانا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے. تو پہلے کیا, پہلے اپنی اصلاح کی جا رہی ہے, یہ نماز ہے. اب بتایا جا رہا ہے جیسا تو نے اپنی اصلاح کی ہے میں نے تجھے حقوق العباد دیا ہے, اسی نظر سے دیکھ, یہ بھی اللہ کی ملک ہے, ان کے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ خود ادا کر. جب تو نے اپنے کو اللہ کی ملک بولا, امانت سمجھا, تو تو نے اس طرح سے عمل کیا. اب جب بیوی کو دیکھے گا یہ بھی اللہ کی ملک ہے, امانت ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنا. ماں باپ کو دیکھا, ماں باپ یہ بھی اللہ کی ملک ہے, یہ تیرے پاس امانت ہے, امانت ادا کرنا ہے. بچوں کو دیکھنا ہے, اللہ کی ملک ہے, امانت کیسا ادا کرنا ہے, کیسا ادا کرنا ہے امانت. جیسا نماز پڑھا تھا,
جیسا تو نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، جیسی فرمانبرداری کیا تھا، کیسی فرمانبرداری کیا تھا، تمام جسم سے تو نے فرمانبرداری کی تھی، اب تمام جسم سے اس کے حقوق ادا کر. ایک نماز ہے، یہ نماز میں جسم کے حقوق ادا کیے. روزوں میں کیا دیے؟ روزے میں بتایا گیا ایمان ضروری ہے، نماز میں بھی مولا کی ملک. تو ایمان روزے میں کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. تو روزے میں کیا ہے؟ روزے میں کس کی فرمانبرداری کی جا رہی ہے؟ کھانے پینے کی بتائی جا رہی ہے، پیٹ کی بتائی جا رہی ہے، شرمگاہ کی بتائی جا رہی ہے. روزے میں یہاں پر جسم کی بتائی گئی، یہاں پر شرمگاہ کی نہیں بتائی گئی، وہاں شرمگاہ کی بتائی گئی. کیسا استعمال کرنا، یہاں پر جسم کو کیسا استعمال کرنا نماز میں بتایا گیا ہے، اور روزے میں کھانے پینے کا اور پیٹ کا اور شرمگاہ کا بتایا گیا ہے، کب اور کیسا استعمال کرنا وہاں پر وہ بتائے گی. پھر جو ہے نا زکوٰۃ، مال کیسا استعمال کرنا بتایا گیا. پھر حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ اب تو نے یہ دیکھا کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، مخلوق کو جو ہے نا کیسا راضی کرنا ہے. اب آخرت کی تیاری کر، اس لیے حج بتایا گیا. حج کیا ہے؟ آخرت کے سفر میں سے ایک سفر ہے. آخرت کا سفر یاد دلاتا ہے حج. تمام چیزیں آخرت کا حج کا سفر دکھا، حج کا سفر آخرت کا سفر کو یاد دلاتا ہے. تو یہ ایک عمل، ایک جو ہے نا علم آیا. پھر علم میں کیا ہے؟ یہ چیزیں تمام چیزیں آئیں. تو علم میں جو ہے نا پہلی وراثت کیا ہے؟ فیضان غوث اعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ. علم کے مطابق عمل، اس عمل میں اخلاص، اس کے ساتھ خطابت. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42. اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت، اب یہ جو برزخ کا الحاج فیصل محی الدین صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا. اب دیکھیں یہ برزخ کی باتیں کی ہے، کیا ہے معلوم؟ یہ فیضان غوث اعظم مستغیر رضا، مولا نے وضو کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے میرے سے وضو کی باتیں جو ریلیٹڈ باتیں تھی. اب مولا نے برزخ کی باتیں کی ہے، وہی باتیں. تو یہ کیا ہے؟ جب ہم ایک تعلیمات سے پرو جاتے ہیں نا، پھر باتیں وہی نکلتی ہے، باتیں وہی نکلتی ہیں. اور جتنے ایک ہی تعلیمات ایک ہی ایمان کے ساتھ پورے ہوئے ہیں، پورے وہی باتیں کر رہے تھے جب سے. الحمدللہ. اب دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 42، بسم اللہ الرحمن. اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روح قبض ہو جاتی ہے. اب آگے دیکھیں، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے وقت قبض کر لیتا ہے. ہم جو سو گئے بھائی، روح قبض ہو گئی صاحب. یہ قرآن ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42. مرنے کے بعد روح قبض ہوتی ہے، سوتے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے. اب سوچئے روح قبض ہو رہی ہے اپنی، اور اپنے کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی. قرآن ہے صاحب، سوتے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ پھر ان کی روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے. سوتے وقت روح قبض ہو جاتی ہے. اب کئی لوگ سوئے مگر اٹھے نہیں، جن کا موت کا وقت مقرر ہو گیا وہ روک لی. جن کا موت کا وقت مقرر، تو ہمیں کیا پتا؟ ہم وہ بڑی نیند آ رہی، بہت نیند آتی جوانوں کو، نوجوانوں کو.